اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم کو اپنی زندگی کہ جو والدین کے بعد، والد صاحب کے بعد اگر کسی زندگی کا پورا سایہ پڑا، سایہ نہیں، احسان، اس کی شفقتوں کا جو سائبان تھا وہ اگر نصیب ہوا تو وہ حضرت مولانا سید محمد رابع ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، جن کو ہم ان کا نام بھی مولانا کا لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کبھی کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، تو ہم اکثر اپنے جو کچھ لکھتے وکھتے ہیں یا بولتے ہیں اس میں ہمارے مولانا کہتے ہیں، ہمارے مولانا۔ تو آج ہمارے مولانا کے تعلق سے جامعہ اسلامیہ نے جو یہ پروگرام رکھا، حقیقت یہ ہے کہ صرف اس لیے نہیں کہ میں یہاں آیا ہوں اور آپ کو خوش کرنے کے لیے کہہ دوں کہ صاحب بہت اچھا پروگرام، پورے ہندوستان میں بلکہ شاید اس وقت تو کہے پورے عالم میں اپنی نوعیت کا یہ پہلا پروگرام ہے جس میں کسی ایک جامعہ کے ایک درسگاہ کے طلباء نے اپنی محنت سے، اپنے اساتذہ کے سائے میں رہ کر، ان کی تربیت سے، ان کی رہنمائی سے ان بچوں نے جو مقالے لکھے، یقین ہی نہیں آتا کہ یہ معصوم بچے کس طریقے سے لکھا انہوں نے اور کیسے پیش کیا ہے۔ یعنی تعمیر حیات کا نمبر شائع ہوا، پیام عرفات کا نمبر شائع ہوئے، مولانا کی شخصیت پر، ان کے کارناموں پر، ان کے خدمات پر، لیکن اتنی جامع اور اتنی مدلل اور اتنی دل کو چھو لینے والی مولانا کی یادوں کو پیش کرنے کا جو کام ہوا، وہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف آپ کے ذمے، آپ کی قسمت میں آ گیا۔ اس کے لیے ہم مبارکباد بھی پیش کریں گے۔ صبح سے سن رہے ہیں، عجیب چیزیں سامنے آ گئیں، اور ابھی تو ایک بچے نے اتنا اچھا مقالہ پیش کیا ہے کہ دل چاہ رہا تھا کہ اس کو گلے سے لگا لے، اور اس نے مولانا کی وہ باتیں پیش کر دیں کہ ہم کو بھی فخر حاصل ہے کہ ہم مولانا کے شاگرد ہیں، لیکن مولانا کو اس طریقے سے دیکھنا اور دکھانا یہ کمال کی بات ہے۔ تو ہم اس کے لیے پوری جامعہ اسلامیہ کو، پورے بھٹکل کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس بستی سے جو تعلق ہے خاندان حسنی کا، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد ہمارے مولانا، اور اس کے بعد ایک سلسلہ ہے، یہ برکتیں یوں ہی حاصل نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں یہ دل کا معاملہ ہے۔ آپ نے ان کو دل دیا ہے، نتیجے میں یہ ہوا کہ ان کی ساری توجہات، خصوصی توجہات اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے احسان بن کر آپ کے ساتھ شریک ہو گئیں۔ یہ عجیب موقع ہے کہ ایسے اچھے مقالات، ایسے اچھے خیالات، مولانا کی زندگی کا چھوٹا سے چھوٹا جزیہ وہ ان بچوں کی نگاہ سے کیسے چھوٹا نہیں، یہ کرامت ہی کہی جائے گی۔ رہا ہمارا سوال، تو ہم تو ایسے بھی یہ کہہ کے آئے تھے کہ ہم بھائی کچھ بول نہیں سکتے ہیں، اگر کچھ لکھنا ہوگا تو لکھیں گے، لیکن لکھنے کی توفیق اس لیے نہیں ہوئی کہ کوئی طبیعت خراب تھی، اس کا ذکر یہاں کرنا مناسب بھی نہیں ہے۔ لیکن اب واقعی اب اندازہ ہوتا ہے کہ ہم بولیں تو کیا بولیں، سب کچھ تو کہہ دیا گیا۔ مولانا کے انتقال کی جب خبر آئی تو سب سے پہلے ابو ظبی سے یا قطر سے کچھ ساتھیوں نے ایک پروگرام کیا، ایک گھنٹے کے بعد اس میں ہم بھی شامل ہوئے، تو ہمارے منہ سے یہ نکلا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے۔ یہ ہمارا اپنا تاثر تھا، اس لیے کہ میری زندگی کیا اگر کبھی اللہ نے موقع دیا تو میں ان باتوں کو کہنے کی ہمت ہوئی اور فرصت ملی۔ اتنا مختصر یہ کہ مولانا والد صاحب کے بعد اگر کوئی سرپرست رہا تو وہ ہمارے مولانا تھے۔ تو ہم نے یہ بات کہہ دی کہ جتنی محبت مولانا نے ہم سے کی کسی سے نہیں کی، لیکن آپ یقین کریں کہ اس پروگرام میں ہر شخص کا یہ کہنا تھا کہ مولانا نے سب سے زیادہ مجھ سے محبت کی۔ یہ کمال ہے۔ مولانا کی ساری زندگی کو آپ دیکھ لیں،
ساری زندگی کو، ان کی تمام طالب علمانہ زندگی کو، ان کے خاندان کو، ان کے بزرگوں کو، حضرت مولانا علی میاں صاحب کی رفاقت کو، ان کی معیت کو، اس کے بعد پھر ان کی زندگی جو تدریسی زندگی ہوئی وہ، اور اس کے بعد جو میرے کارواں ہوئے وہ، ساری زندگی، ان سب کا خلاصہ صرف ایک لفظ ہے میرے نزدیک، اور میں سمجھتا ہوں اس میں آپ سب شامل ہو گئے اس کی بات کی سچائی میں، کہ مولانا مکمل محبت تھے۔ محبت کا دوسرا نام ہمارے مولانا تھے، کہ کوئی شخص ایسا نہیں، کوئی ذی نفس ایسا نہیں، مسلمان ہندو کی تفریق نہیں، ہندوستان پاکستان نہیں، عالم پوری دنیا کی اگر کہنا چاہیے کہ محبت، بس ایک محبت کا ایک عجیب نمونہ تھے وہ، ہر ایک کے لیے محبت۔ کبھی ہم نے جب آخر وقت میں تو الحمدللہ بہت ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا، تو کبھی کبھی دل چاہا کہ فلاں کی کوئی بات کہہ دی جائے۔ مولانا نے کبھی مولانا کے زبان سے کسی کے لیے ایک بھی ایسا جملہ نہیں، ایک لفظ ایسا نہیں نکلا جو کسی کی جراحت دل کا سبب بن جائے، کسی کو خروش تک نہ آئے کسی کے دل میں۔ یہ مقام ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا ہے، یہ کہیں نہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک لکھنے والا قلم، اس کا دل، جو پیغمبر انسانیت کا نام دیا آپ نے اپنی کتاب کا، یہ شاید اسی کے لیے ودیت ہوئی تھی یہ بات کہ لوگوں سے محبت کرو۔ یہی تو ایک چیز ہے جو بانٹنے کی ہے اور جو بانٹنے سے کم نہیں ہوتی ہے۔ ندوہ صرف ایک تعلیم گاہ نہیں مولانا کی نگاہ میں تھا کہ طلبہ آئے اور پڑھا اور گھنٹوں میں حاضری دی، محنت کی، پاس ہوئے، سند ملی اور چلے گئے۔ نہیں، مولانا نے ان کو محبت کی وہ تعلیم دی، وہ تربیت دی کہ جہاں جاؤ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے۔ یہ جو سبق ملا ہے تو یہ معمولی چیز نہیں۔ ہم کبھی ابھی باتیں بچے کر رہے تھے کہ مولانا کی زندگی کو اگر آپ جائزہ لیں تو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میری کم سے کم میرے علم میں کوئی اور دوسری شخصیت نہیں کہ جس کے دل پہ اتنے داغ لگے ہوں۔ کنبا کجا نہم کا اگر مصرع کہیں پر صادق آتا ہے، تن ہما داغ شد۔ کون سی ایک انسان کو جو اذیت اور جو جراحت پہنچ سکتی ہے وہ مولانا کو نہیں ملی۔ لیکن کیا کمال کی بات ہے کہ صبر و رضا کا یہ عالم کہ کیسے بھی وقت گزرے ان کے چہرے پر جو ایک فطری جو ایک مسکراہٹ، تبسم تھا، جو مرد مومن کی نشانی ہے۔ مرد مومن کی نشانی کہا جاتا ہے کہ تبسم ہے، وہ تبسم جو لازوال ہوتا ہے، وہ تبسم مولانا کے ہونٹوں سے کبھی غائب نہیں ہوا۔ ہم جیسے معمولی طالب علم اور باغی طالب علم، لیکن آپ یقین کریں ہم آج موقع ہے کہ اپنی بات کہہ دیں آپ سے، بہت سی باتیں نہیں بھی کہوں گا، شاید اس کا موقع نہیں ہے، لیکن جو باتیں ہیں کہ مولانا جب دیکھتے تھے تو ہمارے والد صاحب بھی ہم کو دیکھ کے اس طریقے سے لپکتے نہیں تھے جس طریقے سے ہمارے مولانا لپک کے ہمارا ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیتے تھے، اور پھر یہی منظر دوسرے طلباء کے سامنے بھی سامنے آ جاتا تھا۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ محبت کی جو گرامائی ہے جس کی آج دنیا سب سے زیادہ بھوکی ہے۔ آج کی دنیا میں سب سے زیادہ فقدان کسی نعمت کا ہے، اور یا جس کی نعمت کی ناقدری ہوئی ہے وہ ہے لفظ محبت۔ مولانا اس کو عام کرنا چاہتے تھے۔ ندوہ، صحیح بات ہے، ندوے کی تو بنیاد ہی محبت کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ ابھی ہم پڑھ کے آ رہے تھے سن 15 کی روداد، اس میں حضرت مولانا سید سلیمان ندوی 30 سال کے اس وقت ہوئے تھے، سن 15 میں۔ سن 15 میں ان کو پہلی بار ندوے کی مجلس نظامت میں ایک مہمان خصوصی کی حیثیت سے کہا گیا کہ آپ تقریر کریں۔ اس سے پہلے طالب علم کی حیثیت سے تقریر کر چکے تھے، لیکن مولانا نے لکھا بھی ہے سید صاحب نے کہ میں یہ پہلا موقع کہ اب تک ندوے کے اجلاس میں دوسرے تمام حضرات ہمارے بزرگان دین جو تھے وہ بولتے تھے، آج پہلا موقع ہے کہ ندوے کی سند لے کر آنے والا طالب علم سید سلیمان آج پہلی بار یہاں پر بول رہا ہے۔ اس وقت مولانا نے کیا کہا تھا کہ ندوے کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ دلوں کو جوڑا جائے، سید صاحب نے کہا تھا۔ یہ وہ پیغام تھا
یہ امت اتنی ٹوٹی پھوٹی بکھری اس وقت بھی تھی، اور شاید یہ مقدر ہے کہ کب تک رہے، لیکن اس کا جو مرہم ہے، اس کا مرہم ندوے نے جو پہلے دن تجویز کیا تھا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کا سب سے کامل ترین نمونہ ہمارے مولانا کی ذات تھی، کہ کبھی کسی کی دل آزاری ہی نہیں۔ ایک طالب علم، عمیر جیسا طالب علم، ہم کو آپ کے عبدالعزیز بھٹکلی صاحب ہمارے دوست، بہت ہی بے تکلف، بہت جگری دوست ہیں، تو ہم جب ندوے جاتے تھے تو جب مولانا کی مجلس شام کو ہوتی تھی تو ایک فطری ایک ہمارے اندر ایک حجابی کیفیت تھی کہ جانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی مولانا کی مجلس میں یہ عصر کے بعد۔ ایک بار عزیز صاحب نے ڈھکیلا، ہم کو ڈھکیل کے، اور ایسے ڈھکیلا کہ وہاں جو مہمان خانے کے سامنے سب بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ دیکھ لیں، اب ہم کو مجبوراً جانا ہی پڑا۔ ہم کو یہ تھا کہ مولانا کے سامنے کیا جائیں، اپنی وضع قطع کچھ ایسی تھی کہ جو معیاری نہیں تھی اور ابھی معیاری نہیں ہے، تو اس وقت جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن عزیز صاحب نے ہم کو ڈھکیلا۔ اب میں کیا کہوں آپ سے، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے کہ مولانا نے جب وہاں سے دیکھا کہ میں آ رہا ہوں اور آپ میری نگاہ کے سامنے وہ پورا منظر ہے، 5 کرسیاں لگی ہوئی تھیں، چبوترے پہ بہت سے لوگ بیٹھے تھے، سامنے ایسے گول دائرے میں شہر کے بہت سے معزز حضرات تھے، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں مولانا سید الرحمان صاحب، مولانا عبداللہ عباس صاحب، اور بمبئی کے ایک صاحب تھے، شاید مولانا رفیق صاحب کا نام تھا، بڑے مخلص تھے مولانا کے، وہ تھے، اور مفتی ظہور صاحب بھی تھے۔ یہ 4-5 جو ہم سب کے بزرگوں کے بزرگ تھے وہاں موجود، اور سامنے اساتذہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ مولانا اٹھ کے وہاں سے آئے، اب دیکھیے منظر، مولانا اپنی کرسی چھوڑ کے وہاں سے آئے اور سب ہم کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون سا آدمی ہے، عجیب ٹائپ کا ہے، اور مولانا اس کے لیے جا رہے ہیں، اور مولانا نے اپنے وہ ہاتھوں کا ہاتھ میں لیا، قسم سے لگتا تھا ساری کائنات میرے ہاتھ میں آ گئی، پوری کائنات جیسے میرے ہاتھوں میں آ گئی، اور مولانا مجھ کو لے کے گئے اور اپنی کرسی کے پاس کہا بھائی مصباح کرسی لے کے آؤ، اور کرسی لا کے وہاں اب ہماری حالت خراب کی ہے، مولانا عبداللہ عباس صاحب، مولانا سید الرحمان اعظمی صاحب اور وہ مفتی ظہور صاحب، اب وہاں ہم کیا بیٹھے، عجیب حالت خراب ہماری۔ مولانا نے کہا، وہ مہمان تھے بمبئی کے رفیق صاحب، ان سے کہا مولانا، ان صاحب سے کہا فلاں کوئی نام جو بھی رہا ہو، یاد نہیں آ رہا، رفیقی نام تھا شاید، انہوں نے کہا یہ جو آپ بہت تعریف کرتے ہیں اشراقات کی، یہ لکھنے والے یہی ہیں۔ تو بیچارے پتہ نہیں ان پہ کیا گزری ہم کو دیکھ کے، وہ سمجھے کچھ اور ہوں گے۔ بہرحال یہ مولانا کی جو یہ عظمت دیکھیے، اتنے لوگوں کے سامنے ناظم ندوۃ العلماء اٹھ کے آگے بڑھ کے ایک معمولی سے طالب علم کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اپنے پاس بٹھا دیتا ہے۔ یہ مثال کہیں پر بھی نہیں ملے گی، کسی بھی ادارے کے کسی بھی بزرگ کے یہاں یہ مثال نہیں ملے گی کہ وہ ایک ذرے کو، ایک خاک کے ذرے کو جو ہے وہ اپنے انگوٹھی کے اندر فٹ کر لے۔ یہ تھے ہمارے مولانا، ان کی باتیں بہت ہو چکی ہیں اور اگر ہوتی رہیں تو شاید کبھی نہ ختم ہوں۔ عجیب شخصیت، ایک واقعہ تو بالکل نہیں بیان کروں گا، میں نے جعفر صاحب سے بیان کیا تھا، انہوں نے اس کو ظاہر کر دیا اس راز کو، تو اب اس کو نہیں بیان کر سکتا ہوں، لیکن ان کی مولانا کی دارالمصنفین سے جو تعلق تھا، مولانا ضیاء الدین اصلاحی صاحب ایکسیڈنٹ میں ان کا حادثہ ہوا اور وہ بری طریقے سے زخمی ہو گئے۔ اب اس سے پہلے وہاں مقامی سیاست کی وجہ سے کچھ ایسا تھا کہ مولانا کے بارے میں مولانا کے دل کو تکلیف پہنچی تھی، تو بہت سی باتیں پہنچی، لیکن جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا مولانا ضیاء الدین اصلاحی صاحب کا، تو مولانا نے رات بھر تقریباً میرا خیال ہے کہ 20 یا 21 بار مولانا کے فون آئے میرے پاس، رات بھر۔ مولانا جیسے جو بیمار تھے، ابھی ذکر کیا گیا ہے کہ بہت سے عوارض تھے ان کے، لیکن وہ مولانا ضیاء الدین اصلاحی کی محبت تھی یا دارالمصنفین کی محبت تھی، کیا تھا، 20 یا 21 بار ہم نے گنا تھا اس وقت، برابر فون کرتے رہے اور کہ جلدی بتاؤ کیا حالت ہے، جلدی بتاؤ اب کیا حالت ہے، اب کیا حالت ہے، اور جب صبح معلوم ہوا کہ نہیں اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، تو مولانا اسی وقت لکھنؤ سے آ گئے اور نماز پڑھائی، اور پھر تعزیتی کلمات کہے ان لوگوں کے درمیان جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ مولانا کو نماز نہیں پڑھانا چاہیے،
کچھ لوگ ایسے تھے بدبخت ٹائپ کے. یہ جو مولانا کی یہ جو معاف کر دینے کی اور معاف کر دینے کی نہیں، مولانا کے یہاں غلطی کا کسی کی غلطی کا احساس ہی نہیں تھا. ہم نے کہا نا کہ جو محبت ہوتی ہے وہ کچھ دیکھتی ہی نہیں ہے. محبت صرف جو ہے وہ مثبت پہلو دیکھتی ہے، اس کو منفی سوچ اس کے پاس نہیں، منفی انداز نہیں. مولانا مکمل مثبت انداز کے انسان تھے. کبھی یعنی آپ سوچئے کہ مولانا علی میاں صاحب جیسی شخصیت کا جانشین ہونا بھائی ایسے ہی ہے جیسے کہ اورنگزیب کا جانشین ہونا. کہ اتنی بڑی مملکت، اتنی بڑی حکومت اور اس کا انتظام، اس کو سنبھالنا. کہاں حضرت مولانا علی میاں صاحب کی پورے عالم میں، اور ظاہر ہے کہ حضرت کی شخصیت ایسی تھی کہ سب کچھ چل رہا تھا. اب حضرت جو ظاہر بھی لوگ تھے، ہم جیسے لوگ تھے، وہ سوچا کرتے تھے کہ مولانا تو بہت خاموش ہے، یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں. یہ مسلم پرسن اللہ ایک دوسرے انداز کا پلیٹ فارم ہے، اور فقہی اکیڈمی دوسرے قسم کا ہے، پیام انسانیت کا رنگ الگ ہے، رابطہ ادب اسلامی جو ہے وہ مولانا کے رنگ کا تھا. تو ہے ٹھیک ہے، ندوے کی نظامت، ایک گھر کا انتظام سنبھالنا کتنا مشکل کام ہے جہاں سب اپنے سگے ہوتے ہیں، اور ایک اتنے بڑے جہاں متنوع خیالات، متنوع مزاج، متنوع متضاد فطری جو صلاحیتیں ہوتی ہیں متضاد قسم کی، ان کا مجموعہ. ایک بہت فائق ہے، ایک کمتر ہے، لیکن ہر ایک کو یہ پیغام دینا کہ نہیں، تم ہماری نگاہ میں برابر ہو، تم سب برابر ہو، اس لیے کہ تم ایک ٹیم ہو، ایک جماعت ہو. اور جماعت جو ہوتی جب مل کے کام کرتی ہے تب پھر اس کا پھل سامنے آتا ہے. ہم سوچا کرتے تھے ہم لوگ کہ مولانا کیسے سنبھالیں گے، اور خاص طور سے مسلم پرسن اللہ بورڈ، اگر اس کی اندرونی کہانی سنی جائے تو وہ بھی عجیب و غریب ہے کہ مولانا. لیکن مولانا ایک بار جب ان سے کہا گیا، مولانا نے قبول کر لیا، تو پھر یہ عالم تھا کہ تا حیات صدر رہے، اور سب کا اتفاق. اس مسلم پرسن اللہ کو آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں کتنے مختلف انداز کے گروپ شامل ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ. مولانا کی ایک خاموشی اور معلوم ہوا کہ سارے مسائل کا حل. اگر مولانا کو وقت مل گیا ہوتا تو آج ہندوستان کی حکومت کا بھی یہ حال نہ ہوتا، اگر مولانا کی خاموشی کو سمجھا گیا ہوتا. مولانا کی محبت کا جو مزاج ہے اس کو سمجھا گیا ہوگا، جو پیام انسانیت کو جو ان کا درد چھلکتا تھا اس کو سمجھا گیا ہوتا، تو جن باتوں کا آج ہم کو شکوہ ہے، شکایت ہے، بلکہ تکلیف اور اذیت ہے، شاید یہ نہ ہوتا. تو یہ ان بچوں نے آج جو پروگرام پیش کیا ہے، یا ان کے ذمہ داروں نے، بہت دل سے مبارکباد ہے کہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو کسی کو بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی طرف سے یہ حق ملتا ہے، استحقاق ہوتا ہے. یہ اس ادارے سے مولانا کی محبت، ہمارے مولانا کی محبت، یہ ہم کیا بتائیں کہ ان کی محبتوں نے کیا کیا تراش دیا ہے. یہ سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کے اساتذہ، یہ کہاں سے بھیگے ہیں، کس شبنم میں کس شبنم سے وضو کیا ہے اور غسل کیا ہے. یہ پوری ہزاروں کی تعداد میں ایک بستی کے اندر 2,000 2,500 ندوی فضلاء جمع ہو جائیں، اور وہ سب کے سب ایک بات پر متفق ہوں کہ ہمارے مولانا جیسا کوئی نہیں. یہ معمولی چیز ہے، یہ معمولی چیز ہے. تو اس قسم کے پروگرام کے شاید مقصد یہی تھا کہ آج ضرورت ہے ایسے میر کارواں کی. پڑھتے بچپن سے چلے آ رہے ہیں کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، لیکن یہ نگاہ کی بلندی، یہ سخن کی دل نوازی، اور یہ جاں کی پرسوزی، جب تک کہ جہاں آگ نہیں لگے گی اور بھٹی نہیں سلگے گی، کچھ نکلنے والا نہیں. مولانا رابع صاحب، ہمارے مولانا نے پتہ نہیں کن کن بھٹیوں میں تپے ہیں. ہم کو صرف ایک چیز یاد ہے کہ ہم اتفاق سے ہم کو بھی سعادت نصیب ہوگی، ہم جیسے محروم کو بھی. خانے کا محروم تو محروم ہوتا بھی نہیں ہے. تو مولانا کے بستر تھا، یہی شاید دسمبر کا زمانہ تھا، ایک نرم لحاف بھی تھا. تو مولانا نے فرمایا یہاں بیٹھو، بیٹھ گئے. رفاعی صاحب مرحوم مصطفیٰ صادق رفاعی، کیا نام ہے، مصطفیٰ رفاعی صاحب، صادق نہیں مصطفیٰ رفاعی صاحب، یہ بھی بیٹھے تھے. مولانا نے صرف ایک جملہ کہا، اور آپ یقین کریں کہ ہم ڈر گئے.
رفاعی صاحب نے اتنی زور سے آواز نکالی، چیخ اٹھے، اس لیے کہ وہ اہل دل تھے، اور جو دل سے بات نکلتی ہے وہ دلی والوں کو پر اثر انداز بھی ہوتی ہے۔ چیخ گئے۔ یہ تھے ہمارے مولانا۔ کوئی کیا سمجھے ان کو، کوئی کیا سمجھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر کی 100 سالہ تاریخ میں 20ویں صدی کی اگر 5-6 نام منتخب کیے جائیں تو ایک نام اگر نامزدگی ہو تو نام تو کئی آ جائیں گے، لیکن ایک نام بہت دھیرے سے آئے گا پیچھے سے اور سب سے اوپر ہو جائے گا، وہ ہمارے حضرت مولانا کا نام ہے۔ اس لیے کہ جو جانتے ہیں کہ محبت کیا ہوتی ہے، پورا اقبال کا کلام جو ہے، چاہے جتنا آپ پڑھ لیجئے، لیکن اقبال کے کلام کی معنویت دیکھنا ہو، اے باد بیابانی مجھ کو بھی عنایت ہو، لوگوں نے دعائیں کی ہیں۔ اقبال نے دعا پتہ نہیں کس کے لیے کی تھی کہ اے باد بیابانی، جو آزاد ہوائیں ہیں، جو آزاد ہوائیں ہیں، جو کسی کی آلودگی سے متاثر نہیں ہوتی ہیں، اے باد بیابانی مجھ کو بھی عنایت ہو۔ کیا؟ خاموشی اور دل سوزی، سرمستی اور رعنائی۔ یہ جو خاموشی ہے، یہ جو سرمستی ہے، یہ جو دل سوزی ہے، یہ جو رعنائی ہے، یہ ایسے نہیں حاصل ہوتی ہے۔ مولانا رابع صاحب کیا تھے؟ کسی نے بہت صحیح کہا کہ دیکھو ان کو دیکھ لو، ان کی وجہ سے ندوہ آج قائم ہے۔ اگر اللہ کی مشیت کچھ اور ہوتی تو یہ راستے بیچ سے ہٹ جاتے، ندوہ بکھر جاتا۔ یہ کسی اہل دل اہل نظر نے کہا، اور کسی نے کسی باوثوق ذرائع سے ثقہ راوی نے یہ روایت بیان کی ہے۔ پہچاننے والے یہ پہچانتے ہیں۔ ہماری امت کو، ہماری قوم کو آج سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی ایسا ہو جو جوڑنے والا ہو، جو توڑنے والا نہ ہو، جو دارا و سکندر کے قصے نہ سنائے بلکہ مہر و وفا کی داستانیں سنائے۔ اس کے لیے ایک دل چاہیے، اور وہ دل اگر کسی کو حاصل کرنا ہے اور اس دل سے کہیں اپنے آپ کو دھڑکانا ہے، اپنے آپ کو زندگی دینا ہے، تو اس کو ہمارے مولانا کی زندگی کو دیکھنا ہوگا اور اپنانا ہوگا۔ آج امت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، دولت کی ضرورت ہے، جسے بہت اچھا ایک پوسٹر جہاں ایک کتبہ لکھا ہوا ہے کہ جس کو اپنے بچوں کی تعلیم سے یہ مراد ہو کہ اس کی تنخواہ اس کی مل جائے تو بھائی مدارس کا قصد نہ کرے۔ بہت اچھی بات کہی۔ تو جس کو امت کو جوڑنا ہے وہ مولانا کو دیکھے۔ آج ہماری قوم کو سب سے بڑی ضرورت، اگر کسی سب کہتے چلے جائیے آپ، یہ وہ شاہ ولی اللہ سے لے کے بلکہ امام غزالی سے لے کے اور آج تک جتنے بھی بزرگان دین ہیں، سب کے اقوال و ملفوظات اور ارشادات سناتے جائیے، لیکن سب کا وہی علاج، اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی۔ یہ ساقی وہ پانی پلا جو نشاط انگیز ہو۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ امت کو جوڑنا ہے، امت کو توڑنا نہیں ہے، کسی بھی شکل میں اس امت کو جوڑنا ہے۔ ہمارے مولانا کی جو سب سے بڑی پہچان تھی، ادیب ہیں، ادیب اول تھے، ہمارے استاد تھے، اور ایسا استاد کہ ہم کیا بتائیں۔ وہ واقعہ آپ نے کہا وہ نہیں سنا سکتے ہیں، بس اس کا آخری جو وہ ہے، وہ ہم سے ملے، ایک ہم بھاگ رہے تھے، وہ آ رہے تھے، ٹکر ہو گئی ذرا سے کتب خانے کے سامنے، تو مولانا نے کہا مولوی عمیر، کشاف بہت اہم ہے، کشاف بہت اہم کتاب ہے، آیا کیجئے، 10 گھنٹے میں رہا کیجئے۔ اب اس کے پیچھے اور کیا چیزیں وہ نہیں بتائیں گے۔ یہ استاد کہہ رہا ہے کہ اس سے شاگرد، ارے ہمارے سے شاگرد آئے چاہے چلے جائیں، لیکن وہ جو باپ والی جو توجہ ہوتی، باپ لڑکا چاہے جتنا نافرمان ہو، لیکن باپ تو ہی چاہے گا نا کہ بھیا پہلے کھا لے تب ہم کھائیں۔ مولانا کے اندر یہ جو خوبی تھی، اپنی اولاد کی طریقے سے اپنے بچوں کو دیکھنے کی، اور یہ سارے بچے مولانا کی اولاد ہیں۔ آج جس طریقے سے ان لوگوں نے یہاں پروگرام پیش کیا ہے، اللہ اس کو قبول کرے، اور ہماری دعا ہمیشہ سے رہتی ہے کہ ہم نہیں حاصل کر سکے تو کیا ہوا، یہ جو آنے والی نسل ہے، شاید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے وہ کام کرائے جو ہمارے بزرگوں کا مقصود اور مطلوب جو چیز تھی۔ بس ہمارے مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، معاف کیجیے گا، بالکل یہ بے ترتیب سی باتیں ہیں، لیکن اب کیا کریں روئیں کہ گائیں کیا کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔
ہماری شخصیت ہمارے باپ تھے، وہ چلے گئے، ہم یتیم ہو گئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔